دين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ہم سب کی زندگی میں اسلام عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دیکھو، یہ جو مہینہ ہے یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، یہ حج کا مہینہ ہے۔ اور جو حج کے مہینے ہیں وہ 2 مہینے اور 10 دن ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ یعنی اب تو نہیں، پہلے زمانے میں جب حج کے لیے جاتے تھے تو پانی کی کشتی سے جاتے تھے، تو یہاں سے 2-3 مہینے پہلے چلتے تھے، یعنی رمضان سے پہلے چلتے تھے یہاں سے، جب ذی الحجہ کے قریب یعنی رمضان مبارک سے کوئی 10-5 دن وہاں پہلے پہنچتے تھے۔ لیکن اب تو یہاں سے آدمی جاتا ہے تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتا سعودی عرب۔ تو ایک زمانہ تھا جب لوگ بہت محنت اور مشقت سے وہاں پہنچتے تھے، تو رمضان سے پہلے ہی جاتے تھے، اور پورا رمضان جو کشتی رہتی تھی پانی کی اس پر ہی پورا رمضان گزارتے تھے۔ تو اس وقت تو بڑا محنت اور مشقت کا حج تھا، اس کو حج بولتے تھے، وہ حج بھی تھا۔ لیکن آج جتنا آسان ہو گیا ہے اتنی غفلت میں ہمیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آج کل بہت آسان کر دیا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ ہے، اور حج کرنے سب لوگ جو جاتے ہیں وہ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، اور اس زمین پر جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ بیت اللہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس زمین پر سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے وہ بکہ ہے۔ بکہ یعنی پہلے مکہ کو بکہ بولتے تھے، لیکن بولتے بولتے اب مکہ ہو گیا۔ اگر مکہ ہوتا تو قرآن میں بھی مکہ ہوتا ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، مکہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس زمین پر بیت اللہ شریف کو بنایا، اور بیت اللہ شریف کو بنانے سے پہلے یہ زمین بھی نہیں تھی، صرف پانی ہی پانی تھا، پوری دھرتی پر صرف پانی تھا، کوئی زمین نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے، اسی پانی میں ایک بلبلہ اٹھایا، اس بلبلے سے جو ہے زمین وہاں سے پھیلنی شروع ہوئی جھاگ سے، اور پوری جو ہے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی۔ تو زمین جب بن گئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جناتوں کو بھیجا، لیکن جناتوں نے بہت فساد مچایا، قتل و غارت شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو قید کرا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اس زمین پر جو ہے انسانوں کو بسانے کے بارے میں سوچا۔ اب انسانوں کو کیسے بسانا ہے، تو انسانوں کو بسانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو جب اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے سے پہلے فرشتوں سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ہم کافی ہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی فرشتوں نے اس لیے کیوں کہا
کہ ہم عبادت کے لیے کافی اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے جناتوں کو بھیجا، تو جناتوں نے آپس میں قتل کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کو جو ہے مار دھاڑ فتنہ فساد شروع کر دیا۔ تو فرشتوں کو یہ ڈر تھا کہیں یہ بھی دوبارہ ایسا نہ کر لے، کیونکہ فرشتوں کو عالم الغیب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے بس۔ تو فرشتے عالم الغیب نہیں تھے، تو فرشتوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں نے جیسا ایسا کیا یہ بھی ایسا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے کام آنے والی چیزیں ان چیزوں کو بنا دیا۔ تو ان چیزوں کو ایک طرف رکھا اور ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھایا اور ایک طرف تمام فرشتے تھے۔ تو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم کیسا نام بتائیں، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، ہم کیسا بتائیں۔ تو وعلم آدم الاسماء، کہ وہ ان تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ تو فرشتوں سے پھر کہا کہ اب ان سے پوچھو، ان کی طرف دیکھو، یہ بتائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تمام چیزوں جتنی بھی چیزیں ہماری کھانے والی ہیں، کام میں آنے والی ہیں، کپڑے ہیں، ہو گئے سب چیز، جتنی بھی چیزیں تمام کے نام بتا دیے۔ تو فرشتے شرمندہ ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، لیکن آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب فرشتوں کا دل دکھا، فرشتوں نے سوچا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ فرشتے شرمندہ ہوئے۔ تو فرشتے جب شرمندہ ہوئے تو فرشتوں نے جو بیت المعمور ہے، جو بیت اللہ شریف دنیا کے اندر ہے، اس کے بالکل اوپر اس کے بالکل سطح پر بیت المعمور ہے۔ جس طرح ہم یہاں طواف کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی بیت المعمور کا تعمیر وہ جو ہے طواف کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے سوچا، اب تک فرشتوں نے اس کا طواف نہیں کیا، لیکن آج فرشتوں نے کیا سوچا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جملے سے ناراض ہو جائیں۔ تو فرشتے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے شرمندہ ہو کر بیت المعمور کا طواف کیا، طواف کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلایا، بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم طواف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسا کہا، تو ہم نے بھولے سے ایسا کہا، کہیں ایسا نہ ہو آپ ہم سے ناراض ہو جائیں، تو ہم نے آپ کی ناراضگی کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے ہم طواف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا، اور اتنا راضی ہو گیا تم جاؤ اس کے بالکل سیدھ میں نیچے جا کر جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ کیوں یا اللہ؟ کہ جب انسان وہاں پر آئیں گے، جس طرح آج تم نے طواف کیا اور میں تم سے راضی ہو گیا، اسی طرح آدم علیہ السلام کی جو اولاد آئے گی وہ گناہ کرے گی، معصیت میں ڈوبی ہوئے گی، اور وہاں پر آئیں گے طواف کریں گے، تو میں بھی ان سے اسی طرح راضی ہو جاؤں گا جس طرح آج تم سے راضی ہو گیا۔ تو فرشتے آئے اور فرشتے نے بیت اللہ شریف کا جو ہے بیت اللہ کی جو ہے تعمیر کی، فرشتے چلے گئے۔ اس کے بعد اب کہانی شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، سب کچھ کرو، لیکن اس میں ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، کہ ٹھیک ہے اللہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے لگے۔ تو جنت میں جب رہنے لگے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا وہ عصر کے وقت پیدا فرمایا، عصر کے وقت، اور عصر سے لے کے مغرب تک وہاں پر رہے، اور مغرب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج بھی دیا۔ عصر سے صرف مغرب اتنا ہی رہے، لیکن وہ عصر سے مغرب دنیا کا اگر بناتے ہیں تو وہ 130 سال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے 1000 سال وہاں کا ایک دن ہوگا۔ تو جب دنیا کا 1000 سال وہاں ایک دن ہوگا تو عصر سے لے کر مغرب تک 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر ان کا حساب لگائے تو وہ 120 سال ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے حساب سے آدم علیہ السلام جنت میں 120 سال رہے۔ تو جب جنت میں رہ رہے تھے تو فرشتوں سے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، کہ یہاں سے نکل جا، مردود ہو گیا تو، اور قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اب شیطان کو وہاں سے بھگا دیا، لیکن ابھی شیطان کو جنت سے نہیں نکالا، وہاں سے مردود تو کر دیا اور اس پر لعنت بھی برس گئی، لیکن جنت سے نہیں نکلا۔ اب شیطان کو حسد ہوئی آدم علیہ السلام سے کہ مجھے جنت سے جو ہے ان کی وجہ سے میں جو ہے راندے درگاہ ہو گیا، اور میں نے تو ہزاروں سال عبادت کی ہے، اور میں تو فرشتوں کا سردار تھا، اور جنت کے یہ ہر آسمان پر اس کا الگ الگ نام تھا، کسی آسمان پر اس کو کچھ نام تھا، کسی کو کچھ نام تھا، اس کا اصل نام جو تھا وہ عزازیل تھا،
شیطان کا جو اصل نام ہے وہ عزازیل ہے۔ اب اس کو حسد ہوا کہ آدم علیہ السلام تو جنت میں ہے اور میں جنت سے نکال دیا گیا، تو مجھے کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ میں ان کو بھی جنت سے نکلواؤں، کچھ ایسی چال چلوں۔ اب اس نے بہت سوچا لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جنت میں 3 دوست تھے، مور، سانپ، شیطان، یہ تینوں دوست تھے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات بتائی ہے۔ تو تینوں دوست تھے۔ اب انہیں پریشان ہوا کیا کروں، تو انہیں سانپ سے مشورہ لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا شیطان سے بڑا دشمن سانپ ہے۔ اگر شیطان کو سانپ آئیڈیا نہ دیتا تو ہم لوگ یہاں نہیں ہوتے، ہم تو جنت میں ہوتے۔ اب اس نے شیطان سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں، کیا کرنے کے لیے، کہ مجھے جنت میں ان کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہاں سے تو نکل گیا جنت سے، لیکن اب اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائے۔ وہاں پر اس کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ میں ایک دیوار اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز بنا دی کہ وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو جب شیطان نے مشورہ لیا سانپ سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو سانپ نے مور کو بلایا، تینوں دوست تھے نا، تو مور بھی سامنے، سانپ بھی سامنے ہے۔ تو سانپ نے کہا بھی کیا کرنا چاہیے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو سانپ نے کہا کہ تم ایسا کرو، سانپ بن جاؤ۔ اور کیوں کہا اس نے ایسا؟ کیونکہ سانپ اور مور کی ایسی دوستی تھی کہ جو مور تھا نا وہ سانپ کو اپنے منہ میں لے کے پھرتا تھا پوری جنت میں۔ سانپ کو جہاں اس کا دل کرتا اس کو نگل دیتا، وہ پھر لیتا، پھر وہ آتا سانپ اور اس کے اندر رہتا۔ اور سانپ کی جو اب زہر ہے نا، پہلے زہر نہیں تھا، یہ خوشبو تھی، امرت تھا، جس کو امرت بولتے، یہ خوشبو تھی۔ وہ ایسی خوشبو کہ جہاں سانپ ایسا مارتا تو وہاں کئی سو سال تک خوشبو رہتی تھی، خوشبو نہیں جاتی تھی، ایسی خوشبو رہتی تھی۔ تو سانپ کو مور نے، جو شیطان تھا وہ سانپ بن گیا، اور سانپ کو مور نے اپنے منہ میں لے لیا اور منہ میں لے کر جنت میں جا کر چھوڑ دیا۔ اب جنت میں چلا گیا تو سانپ جیسے جنت میں گیا تو شیطان بن گیا۔ اب شیطان جو ہے وہ آدمی کی شکل میں آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا کہ اس میں جنت میں ایک درخت ہے، اس کا پھل کھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات اصل تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آدھی بات بتائی ہے، پوری بات نہیں بتائی۔ کہا کہ پوری بات کیا ہے؟ کہ پوری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں زمین کا خلیفہ تم بناؤں گا اور زمین کے خلیفہ تم ہو، لہذا تم کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے زمین پر بھیجنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی کہ جنت میں جتنا مزہ ہے زمین پر کہاں مزہ ہے، میں تو جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اس پھل کا درخت کھا لو تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی سمجھ نہیں پائے، اور اس نے کہا کہ من الصالحین، کہ میں تمہارے خیر خواہ میں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کو پہچان نہیں سکے۔ تو اس کی چال یہ تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی یہ چاہ رہے تھے کہ میں دنیا میں زمین پر نہ جاؤں، کیونکہ ان کو زمین کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ تو جنت میں عیش و عشرت تھی، تو انہوں نے یہی سوچا کہ میں ہمیشہ جنت میں رہوں گا، تو یہ ٹھیک کہہ رہا آدمی، میں کھا لیتا ہوں۔ لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ تو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانوں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے۔ تو اس نے پھر حضرت حوا کو بہکایا، تو ان کی بہکائی میں آ گئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر وہ پھل کھا لیا۔ جب وہ پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کے جو لباس تھا جنت کا، وہ لباس جو ہے اتار دیا، اور سانپ، مور، شیطان، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ 5 جو ہے جنت سے زمین پر آ گئے، جنت سے زمین پر آ گئے۔ جب جنت سے زمین پر آئے تو زمین پر پورا اندھیر تھا، زمین پر پورا اندھیرا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہے، یہاں پر تو جو اندھیر ہے۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پوری رات تو حیران رہے، پریشان رہے کیا ہوا۔ تو 2 رکعت نماز جب پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو طلوع فرمایا۔ انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا۔ اس لیے اب جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جب نماز پڑھی 2 رکعت، اور وہ 2 رکعت نماز فجر کی تھی، وہ فجر کی تھی، ڈر کی وجہ سے، انہوں نے خوف کی وجہ سے۔ لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی برکت سے سورج کو طلوع فرمایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام مالدیپ سری لنکا میں اترے، اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ جدہ میں اتری، اور عرفات میں یہ دونوں ملے۔ عرفات بولے تو عرفات کا مطلب ہے پہچاننے کی جگہ۔ اب عرفات کا میدان ہے دیکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے شیطان کو 2 جگہ ذلیل ہوتے ہوئے جتنا دیکھا اتنا کہیں نہیں دیکھا۔ کہاں پر؟ ایک عرفے کے دن اور ایک بدر کے دن۔ جب جنگ بدر ہوئی تو شیطان کیا سوچ رہا تھا؟ 313 ہے نا، آج نمٹا دیتے ابو جہل۔ لیکن شیطان بھی حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا کہ 313 ہے اور ادھر جو ہے 1000 کی تعداد ہے، لیکن 1000 پر غالب آ گئے 313، تو شیطان بڑا ذلیل ہوا۔ اور دوسرا جو شیطان ذلیل ہوتا ہے وہ عرفے کے دن ہوتا ہے، کہ عرفے کے دن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان کہ میں نے جتنی پورے سال محنت کری وہ ساری محنت میری خراب ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اب جن کو بہکار آئے وہ حج کرنے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف، اور وہ جن کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ان کے بھی گناہ معاف، وہ جن کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو حاجی حج کرنے جائے ان سے دعا کرائیں، ان کو ایک پرچہ دے دے لکھ کے، بھائی میرا نام یہ ہے، تم بھول جاتے یہ اپنی صندوق میں رکھ لو، اپنے بیگ میں پرچہ رکھ لو، وہاں نکال کے کعبے کے سامنے ٹھہر کے بھائی یہ پرچے میں جو میرا نام ہے، میرا نام لے کے ایک بار پکار دینا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے جائے وہ حج کرے، وہاں پر دعا کرے، اس کی دعا بھی قبول، اور جو آدمی حج کرنے جائے جس کا نام لے اس کی دعا بھی قبول۔ اور جب آدمی پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کو جاتا ہے اور کعبے کو دیکھتا ہے تو کعبے کو دیکھ کر جو آدمی دعا کرتا ہے حضور نے فرمایا اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور بالضرور ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس کی قبول ہوگی نا جس کو جانے کی تمنا ہو، جس کو جانے کی تمنا ہی نہیں۔ ابھی گھر بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، ایک گھر بن گیا ابھی دوسرا گھر بنانا ہے، ایک ذرا چھوٹی کار ہے میرے پاس، بڑی کار خریدنی ہے، بڑی کار خریدوں گا، پھر اپنی بچی کی شادی میں جو ہے 10 15 20 لاکھ روپے لگاؤں گا، پھر پیسے بچے تو ذرا حج کو جا کے آئیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ مدینہ کو مکے کو جا کے آ سکتا ہو، وہ اس پر حج فرض ہے۔ اب حج کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا، آگے وقت آئیں گے تو دوسری بات چل رہی ہے۔ اب تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو 5 عرفے کے میدان میں انہیں ملے، اور 5 جو ہے آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور شیطان اور سانپ مور، 5 جو ہے دنیا میں آ گئے۔ اب جو سانپ ہے، سانپ کے اس خوشبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر میں تبدیل فرما دیا، اور سانپ کے پیر تھے، سانپ کے پیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غائب کر دیے، اور سانپ کی کان بھی تھے، اب کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غائب کر دیے، سانپ کے کان نہیں ہوتے اور سانپ کے پیر بھی نہیں رہتے۔ اور وہ مور تھا، مور کے پیر بڑے خوبصورت تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کی پیروں کی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی۔ اور وہ مور ناچتا ہے، اوپر آسمان میں دیکھ کر ناچتا ہے، جب انہیں نیچے دیکھتا تو اپنے پر سکڑا لیتا ہے۔ تو انہیں جب تک آسمان میں دیکھ کر ناچتا رہتا تو کیا سوچتا میں بڑا خوبصورت ہوں، لیکن جب پیروں کو دیکھتا سوچتا رہے میں خوبصورت نہیں ہوں، تو شرمندہ ہو جاتا اور اپنے پیروں کو سکڑا لیتا۔ تو ہمارا شیطان سے بڑا دشمن سانپ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سانپ کو یہ سوچ کر نہ مارے ارے میں سانپ کو مار دیا تو میرے خواب میں آ جائے گا، تو حضور نے فرمایا کہ فلیس منا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ سانپ جہاں بھی ملے اس کو مار دینا چاہیے، اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سانپ کو مارے، ایک سانپ کو، تو اس کو ایک کافر کو مارنے کا ثواب ہے، ایک کافر کو مارنے کا ثواب ہے جو سانپ کو مارے۔ اور جو سانپ کو چھوڑ دے وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے دشمن کو چھوڑ دیا ہو۔ جو آدمی اللہ کے دشمن کو چھوڑ دے تو سانپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے خواب میں آ جائے گا، ارے سانپ کو مار دیا تو اس کی بیوی آ کے میرے خواب میں یہ مجھے پریشان کرے گی۔ یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں فلموں سے آئی ہے۔ اب ہمارے نوجوان اتنے فلمیں دیکھ لیے ہیں، سانپ کو دیکھے تو بھی ڈر لگ جاتا، اس کو مارو تو بھی نہ کیمرہ۔ جب کہاں تھے کیمرے بھائی؟ جب کہاں تھے کیمرے کا خیال تو اب آیا نا۔ تو یہ کفار مکہ کا جو کفار تھے وہ مشرکین، تو ان کا عقیدہ تھا وہ سانپ کو نہیں مارتے تھے۔ جب وہ سانپ کو نہیں مارتے، حضور نے اس وقت یہ حدیث مبارکہ فرمائی کہ جو سانپ کو یہ چھوڑ کر نہیں مارے، یہ چھوڑ کر کے میرے سانپ میں آئے گا، میرے خواب میں آئے گا یہ سانپ، یا اس کی جو بیوی ہے یا اس کا جو شوہر ہے وہ آئے گا مجھے یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ سوچ کر نہ مارے، تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کفار کا عقیدہ ہے، مسلمان کو عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آ گیا سانپ بھی اور سب آ گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب سری لنکا میں آئے تو سری لنکا میں روتے رہے، بہت دن تک روتے رہے، اور آنے کے بعد ان کو بھوک لگی، آنے کے بعد ان کو بھوک بھی لگی۔ تو جب بھوک لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے بیل لے کر آئے، 2 بیل، بھائی یہ بیل ہے اور 7 دانے گیہوں کے لے کر آئے، یہ 7 دانے گیہوں کے ہیں اور یہ بیل ہے۔ کرنا کیا ہے کہ بیلوں سے کھیت جوتنا ہے اور وہ کھیت میں گیہوں ڈالنا ہے، وہاں سے جو ہے وہ گیہوں پیدا ہوگا، اگانا ہے، اگا کے اس کو جو ہے نکالنا ہے، پھر اس کو پیسنا ہے، پھر روٹی بنانا ہے، پھر کھانا ہے۔ یہ آپ کی سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں تھے نا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جنت میں تو جو سوچے وہ مل جاتا، لیکن اب آپ زمین پر آ گئے ہیں، آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو ان بیلوں کے ذریعے سے کھیتی کرنی ہے، گیہوں اگانے ہیں۔ 7 صرف کتنے آئے؟ 7 دانے، ان 7 دانوں سے ایک دانے سے 1 لاکھ دانے بنے،
اب انہی دانوں سے آج قیامت تک دانے چلتے رہیں گے، 7 دانے گیہوں کے۔ اور اس وقت جو گیہوں کے دانے آئے نا وہ کھجور کے برابر تھے، وہ کھجور کے برابر تھے، اور حضور کے زمانے تک وہ گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو گئے تھے۔ لیکن حضور کے زمانے کے بعد اب ہوتے ہوتے اب کتنے ہم سب کو معلوم ہے گیہوں کا دانہ کتنا چھوٹا ہے، دیکھے تو بھی نہیں دکھتا۔ تو ہمارے گناہوں کی بدولت چھوٹی ہو گئی اور برکت بھی ہمارے گناہوں کی بدولت ختم ہو گئی۔ تو 7 دانے لے کر آئے، اب انہوں نے کھیتی کرنا شروع کی۔ جب کھیتی کرنا شروع کی تو بیل کو مارا تو بیل چل رہا نہیں تھا۔ جب بیل نہیں چل رہا تھا تو بیل سے کہا کہ بیل تو کیوں نہیں چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم تو گنہگار ہو، تم نے اپنے اللہ کی بات نہیں مانی، تمہیں اللہ نے منع کیا تھا لیکن تم نے پھر بھی اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم کو توڑا، تو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام شرمندہ ہو گئے، اور اس وقت بیل بولتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیل تو نے میرے نبی کو شرمندہ کیا، تو آج میں تیری زبان بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو بیل کی اس وقت سے جانوروں کی بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اگر وہ یہ نہ کہتا تو جانور بھی بولتے ہیں۔ اب جانوروں کے پاس عقل ہے نہیں ہے، عقل ہے جانوروں کے پاس، عقل نہیں ہے تو کیسا کھاتا ہوں، کیسا چلتا؟ عقل نہیں ہے تو بلی کتے جو ہم پالتے ہو کیسے سمجھ جاتا ہے میرا گھر ہے؟ بکری آپ پال لو، اور بکری آپ کہیں بھی چھوڑ دو آپ کے گھر کو آ جاتی ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے۔ بھینس آپ پال لو، بھینس کو معلوم رہتا ہے میرا گھر ہے۔ عقل ہے تو سمجھ میں آئی نا، عقل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، سب ہے، لیکن آواز کی جو بولنے کی صلاحیت تھی، قوت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چھین لی، کیونکہ اس نے ایک انسان کو شرمندہ کیا۔ آج کل ہم لوگ کتنے لوگوں کو شرمندہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، تو نے میرے نبی کو شرمندہ کیا، اس لیے زبان ان کی زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مچھلی ہے، مچھلی کو زبان نہیں ہوتی، ایک مرتبہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، مچھلی کو زبان نہیں ہوتی، آپ یہاں سے جا کے ریسرچ کرنا، مچھلی کو زبان نہیں ہوتی۔ کیوں؟ شیطان آ گیا، شیطان جب آیا جنت تو انہیں سب سے پہلے سمندر میں آیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام تو سری لنکا میں آئے، حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں آئی، اور سانپ جو ہے وہ اصفہان میں آیا، اور جو وہ شیطان ہے وہ شیطان سمندر میں آیا۔ اب جب شیطان سمندر میں آیا تو سمندر میں آنے کے بعد اس کی ملاقات سب سے پہلے مچھلی سے ہوئی، سب سے پہلے ملاقات مچھلی سے ہوئی، تو اسے مچھلی ملی، تو مچھلی کے منہ میں اس وقت زبان تھی، مچھلی بھی بولتی تھی تو جب مچھلی بولتی تھی مچھلی سے کہا ایک آدمی آ گیا ہے زمین پر، وہ تمہیں شکار کر کے کھائے گا، تمہارا دشمن ہے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، اچھا میں سب کو بولتی ہوں جا کر۔ تو وہ کیا کری، مچھلی پورے سمندر میں گھومی اور سب کو بتا دی، مچھلی سمندر گھوم تمام سمندر میں تمام مچھلی کو بتا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا کہ بات کی تحقیق نہیں کری، ہو سکتا ہے تمہیں شکار نہ کرتے، لیکن تو نے اب سوچ لیا ہے تو اب تیرا شکار ضرور ہوگا۔ تو جتنا مچھلی کا شکار ہوتا ہے اتنا بکری کا بھی شکار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے کہ تو نے سب کے سامنے اس کی چغلی کی اور کہ سب کے ساتھ اس کی غیبت کی، اور بنا تحقیق کے بات کو تو نے سب کو بتا دیا۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کی باتوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہیں سے کوئی بات اس کی برائی مل جائے، اور جب تک پوری بستی میں اس بات کو بتا نہیں دیتا اس کا پیٹ جو ہے وہ درد دیتا رہتا، پیٹ کا درد کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے باتوں کو ہضم کرنا سیکھے، لڑائیاں نہ کرائیں۔ ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دو مسلمانوں میں لڑائیاں کرائے۔ تو مچھلی کی اللہ تبارک و تعالیٰ، جانور کے منہ میں تو زبان ہے، بولی چھین لی، لیکن مچھلی کے منہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ہی چھین لی۔ مچھلی کے منہ میں زبان نہیں رہتی، صرف اس لیے کہ اس نے غیبت کی، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اس نے تمام مچھلیوں کو بتایا۔ تو آدم علیہ السلام آ گئے، اور آنے کے بعد دنیا میں ان کو بھوک لگی تو انہوں نے گیہوں کو اگایا۔ جب گیہوں کو اگایا تو روٹی بنانا ہے، گیہوں کو پیس لیا، آٹا گوندھ لیا، روٹی بنانا ہے۔ اب روٹی بنانے کے لیے آگ چاہیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ ہمیں روٹی بنانے کے لیے آگ چاہیے، آگ ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو کہا کہ آگ تو صرف جہنم میں ہے، آگ تو صرف جہنم میں، وہ جہنم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک جلایا، 1000 سال تک تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو جلایا تو وہ سبز ہو گئی، پیلی ہو گئی، اور اس کے بعد 1000 سال تک جلایا تو اب سیاہ ہو گئی، اب اس کا رنگ سیاہ ہے، اب اس کا رنگ ہمیشہ سیاہ ہے اور ہمیشہ سیاہ رہتا۔ تو ایسی جہنم سے ہمیں ڈرنے چاہیے، اور ایسے جہنم میں جانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ہم عمل وہ کریں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگ تو صرف جہنم میں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے ایک کھجور کی گٹھلی، یہ کھجور کے برابر جہنم سے آگ لا لیں۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے،
تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، کھانا بنانا ہے، کھانے کے لیے آگ چاہیے، اور انہوں نے ایک کھجور کے برابر، جتنا بڑا ایک کھجور ہے اتنی آگ منگائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جہنم کا جو دروغہ ہے مالک، اس کے پاس جاؤ، جہنم میں سے آگ لے لو۔ تو انہوں نے مالک سے کہا، جو جہنم کا دروغہ ہے مالک، اس سے کہا کہ آگ چاہیے، کتنی آگ چاہیے؟ کیا کھجور کے برابر؟ اس نے کہا کہ اگر جہنم کی کھجور کی برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو آسمان اور زمین دونوں جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ کہا کہ تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ کھجور کے گٹھلی کے برابر دے دو بھائی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر دے دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر کھجور کی گٹھلی کے برابر لے گئے تو زمین پر کبھی گھاس نہیں ہوگی۔ اتنی خطرناک جہنم کی آگ ہے جو ہم نے اپنے اوپر جلائی ہوئی ہے۔ کیسا؟ فجر کی نماز چھوڑ کر، ظہر کی نماز چھوڑ کر، ساری نمازی چھوڑ کر ہمیں اس آگ میں جانا ہے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے آدمی تصور کر کے دیکھے، ذرا سوچ کے دیکھے، ایک منٹ آدمی اکیلا بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے، اور یہ سوچے کہ میں مر چکا ہوں اور مجھ سے سب سے پہلے یہ حساب ہوا کہ پوری زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی، حساب دے۔ آدمی ذرا 5 منٹ بیٹھ کے سوچے، تو 5 منٹ بیٹھ کے سوچے گا، اپنی زندگی کا پورا نقشہ اپنے سامنے کرے گا، تو اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی، میری حقیقت کیا ہے۔ کبھی سوچیں، کبھی دیکھیں کہ یہ جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے، اس شخص کے لیے جو نافرمان ہے، جس نے نمازیں قضا کر دی، نمازوں کو چھوڑ دیا، والدین کا جو دل دکھایا اور والدین کا نافرمان ہے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں کو توڑ دیا، سنتوں کے خلاف زندگی گزاری ہے، اس آدمی کے لیے اس جہنم کی آگ کو تیار کیا ہوا ہے۔ تو فرشتے نے، مالک نے کیا کہا جبرائیل علیہ السلام سے، اگر تم کھجور کی گٹھلی کے برابر آگ لے کر چلے گئے تو زمین پر کبھی گھاس نہیں ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے؟ نے کہا کہ ایک ذرے کے برابر لے کر جاؤ۔ ذرہ کیا رہتا؟ دھوپ آتی نا، دھوپ میں دیکھتے چھوٹے چھوٹے اڑتے رہتے، وہ ذرہ رہتا۔ ذرہ وہ ہے جس کو آدمی پکڑ نہیں سکتا، ذرہ وہ ہے جس کو آدمی تقسیم نہیں کر سکتا، ذرہ وہ ہے جس کے آدمی 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ جو چیز پکڑنے میں نہیں آ رہی اس کے 2 ٹکڑے کیسے کرے گا آدمی؟ تو فرمایا کہ ذرے کے برابر لے کر جاؤ۔ تو ذرے کے برابر جہنم سے آگ لی اور اس کو جو ہے سمندر میں 70 مرتبہ ایسا ڈبایا۔ جبرائیل علیہ السلام جب لے کر آئے تو ان کے بھی ہاتھ جل گئے، تو وہ لے کر آئے تو جو سمندر میں 70 مرتبہ ایسا ڈبایا، اور ڈبانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہ آگ دی، تو انہوں نے اس آگ کو جلایا۔ تو اتنی اس آگ کو جب لے کر آئے وہ 70 مرتبہ سمندر میں ڈبانے کے بعد انہوں نے اس آگ کو ایک پہاڑ پر رکھا، تو وہ پہاڑ پورا پگھل گیا۔ کیسا پگھل جاتا؟ شیشہ، آئینہ کیسا پگھل جاتا، کور کیسا پگھل جاتا، ایسا وہ پہاڑ پورا پگھل کے زمین کے اندر دھس گیا، صرف اتنی سی آگ سے۔ جب وہ پگھل گیا تو فوراً جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے، انہوں نے آگ جلائی اور پھر واپس اس آگ کو جو ہے جہنم میں لے کر چلے گئے۔ اب جب وہ آگ آدم علیہ السلام نے جلائی تو دنیا کے اندر جتنے پہاڑ ہیں سارے کالے ہو گئے، اور دنیا کے اندر جتنا لوہا ہے وہ سب کالا ہو گیا۔ لوہا کہاں سے نکلتا؟ پہاڑوں میں سے نکلتا۔ تو لوہا کالا ہے، پہلا لوہا کالا نہیں تھا، پہلے پہاڑ کالے نہیں تھے، پہاڑ بھی وائٹ تھے اور لوہا بھی وائٹ تھا، لیکن اب لوہا بھی کالا ہے۔ لوہے کو کتنا کاٹو کالا ہی رہتا، کیوں؟ کیونکہ اس آگ کا اثر ہے، پہاڑ بھی کالے ہو گئے، جہنم بھی کالے ہو گئی۔ تو ایسی جہنم سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم نے اس جہنم کی آگ کو اپنے اوپر جلایا ہوا ہے۔ اگر ہم ایسا نمازوں کو قضا کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو ہمیں بھی اس جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ وہی آگ ہے کہ جو آگ آج تک چل رہی ہے وہ قیامت تک چلے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کھیتی اگا لی، اور کھیتی اگانے کے بعد جو ہے گیہوں کے دانے اگائے، کھا لیا، آگ سب کچھ ہو گیا، تو ان کا دل نہیں لگ رہا تھا کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ میرا دل نہیں لگ رہا، کیا کرنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کو فرمایا کہ میں نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی ہے فرشتوں سے، آپ وہاں جائیں اور اس کی بنیادوں کو اٹھائیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، لیکن سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ وہ باتیں ہو گئی، میں نے بتا دیا۔ تو فرشتوں نے بنایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سری لنکا سے بھیجایا، وہاں پر آپ وہاں جاؤ۔ تو سری لنکا سے وہاں تک حضرت آدم علیہ السلام نے 70 مرتبہ جو حج کیا ہے، طواف۔ پہلے حج کے ارکان صرف طواف تھا، تو 70 مرتبہ آدم علیہ السلام نے حج کیا ہے۔ سری لنکا سے جاتے وہاں پر حج کر کے آ جاتے، سری لنکا سے جاتے وہاں پر اور حج کر کے آ جاتے تھے۔ تو اسی طرح حج کر کے آگے وہاں پر جا کر جب ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دونوں مل گئے عرفات کے میدان میں، دونوں نے حج کیا۔ وہاں سے وہ فلسطین کو چلے گئے اور فلسطین میں جا کر رہنے لگے۔ وہاں پر ان کے بچے پیدا ہوئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہیں وہ 20 مرتبہ حمل سے ہوئی، اور ان کے 40 بچے ہوئے۔ اور ان کے بچے کس طرح ہوتے تھے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی۔
اب ان کی شادی کی ترتیب کیا تھی کہ جو لڑکا جو لڑکی پہلے پیدا ہوئے اور جو لڑکا جو لڑکی بعد میں پیدا ہوا ہے، یہ لڑکا بعد میں لڑکی سے پیدا کرے گا، بعد والا لڑکا اس لڑکی سے پیدا شادی کرے گا۔ دوسرا شادی ہو رہی تھی، سلسلہ چل رہا تھا، لیکن مسئلہ آ گیا حابیل اور قابیل کا۔ حابیل اور قابیل، حابیل اور اس کی بہن الگ پیدا ہوئے، قابیل اور اس کی بہن الگ پیدا ہوئے۔ جو قابیل تھا اور اس کی بہن تھی، یہ دونوں بڑے خوبصورت تھے۔ جو حابیل تھا اور حابیل کی جو بہن تھی، یہ خوبصورت نہیں تھے، یہ دونوں خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اس کی شادی اس سے، اس کی شادی اس سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حابیل سے کہ تمہیں قابیل کی بہن سے شادی کرنی ہے، قابیل سے کہا تمہیں حابیل کی بہن سے شادی کرنی ہے۔ تو حابیل جو ہے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی شادی کر لے تم، لیکن حابیل راضی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور میری بہن تو خوبصورت ہے، لہٰذا میں خود اپنی بہن سے شادی کروں گا، میں اپنی بہن کی شادی اس سے نہیں ہونے دوں گا۔ تو دونوں میں لڑائی ہوئی۔ جب لڑائی ہوئی اس قدر ہوئی کہ اس نے کہا کہ اس نے حابیل سے کہا، قابیل نے، کہ میں تمہیں جو ہے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا، تم ایسا کرو قربانی پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ جیت جائے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ حج کے لیے چلے گئے، دمشق سے حج کے لیے چلے گئے، میں حج پر جا رہا ہوں، تم ایسا کرو قربانی پیش کرو۔ کیونکہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود نہیں تھے، اگر ہوتے تو قتل ہی نہ ہوتا۔ تو وہ حج کے لیے آگے کہہ کر اب انہوں نے بعد میں قربانی پیش کی۔ قابیل نے غلہ پیش کیا، تو اس وقت دیکھو ہمارے اس شریعت میں بہت اچھا ہے، اگر کسی کو زکوٰۃ دینا ہے، فطر ادا کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو غریب آدمی کو دے دینا، اس کا قبول ہو گیا۔ اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال، فطرے کا مال آدمی ایک پہاڑ پر لے جا کر رکھتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی، جس کے مال کو آگ نے جلا دیا اس کا قبول ہو گیا، جس کا نہیں جلایا اس کا قبول نہیں ہوا، اور اس کو سب کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑتا، ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا، اور سب کو معلوم ہو جاتا قبول نہیں ہوا۔ اب تو کسی کو معلوم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے بدبخت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب قابیل نے غلہ پیش کیا تو آگ نہیں آئی، حابیل نے ایک بکری پیش کی، آگ آئی اور جلا گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حابیل حق پر ہے، قابیل حق پر نہیں ہے۔ اب اس کو اور غصہ آیا، انہیں پہلے ہی پریشان تھا، تو انہیں کیا کرا، قابیل حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو قتل کرنا یہ پہلا قتل تھا، اب تک کسی کی موت نہیں ہوئی، اب تک کوئی مرا بھی نہیں، اور اس کے بعد ہم مریں گے، وفات ہوگی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ پہلی وفات یہ ہے، پہلی وفات حابیل کی ہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وہ ان کی وفات ہو گئی، قابیل کو جو ہے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور حابیل جب قتل شہید ہو گئے تو اب انہیں اپنے کاندھے پر اٹھا کے پھرتا، قتل تو کر دے، کرنا کیا ہے، سمجھ میں نہ رہا میں کیا کروں۔ تو سب پھرتا رہا، صبح سے شام ہو گئی۔ تو شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے کوے کو بھیجا، وہ دو کوے میں لڑائی ہوئی، ایک کوے نے دوسرا کوے کو مار دیا، مارا تو اس کوے نے کھڈا کھودا، وہ کھڈا کھود کر جو ہے اس میں ڈال دیا۔ تو جب قابیل نے دیکھا تو شرمندہ ہوا، ارے میں نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا لیکن مجھے اتنا بھی نہیں معلوم۔ تو اس نے بھی کھڈا کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا۔ حابیل کو دفن کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیا آیا؟ عذاب یہ آیا کہ وہ بالکل سوکھ کے لکڑی ہو گیا۔ فرمایا مفسرین نے کہ اس کی جو پنڈلی تھی وہ پنڈلیوں میں ماس نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھی، پورا اوپر سے تک صرف ہڈیاں رہے گی۔ یہ قتل کا گناہ ہے۔ اور دوسرا اس کی جو گردن ہے نا، یہ گردن یہاں اس طرح مل گئی، وہ پورا گھومتا تھا تو پیچھے دیکھتا تھا، پورا گھومتا تو پیچھے یوں نہیں دیکھ سکتا تھا وہ جس طرح ہم دیکھتے، اس طرح حابیل نہیں دیکھ سکتا، وہ قابیل دیکھ نہیں سکتا تھا، پورا اس کی گردن یہاں پر مل گئی، اس کی سزا ہے، اور پورا اپنی وفات تک اسی طرح رہا۔ وہیں سے دو گروپ ہو گئے، وہیں سے یہ جو مذہب دوسرا شروع ہوا ہے نافرمانوں کا، یہ وہیں سے دوسرا مذہب شروع ہو گیا، اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام آئے، جب آئے تو انہیں اپنا گروپ الگ بنا کے تھا، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو اپنا الگ گروپ بنا کے تھا، اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی چند دن کے بعد وفات ہوئی۔ تو وفات ہونے کے بعد جب وفات ہو گئی تو ان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو کسی کو معلوم نہیں تھا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حابیل نے جب حابیل کی وفات ہو گئی اور قابیل نے جب حابیل کو دفن کیا تو اس کو اکیلا معلوم تھا، کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ تو جب کسی کو معلوم نہیں تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی 40,000 اولاد زندہ تھی، 40,000 اولاد، اور اب تک کسی کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی عمر 1,000 سال تھی، 1,000 سال، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات 960 سال ہے،
کیونکہ ان کی عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال انہوں نے اپنے حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے۔ وہ کیوں دیے تھے کبھی کوئی واقعہ کا تو میں بتاؤں گا۔ تو ان کی عمر 960 سال تھی، جو وفات ہو گئی، اب پریشان ہیں۔ تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا کہ مجھے جنت کے انگور لے کر آؤ، جنت کے پھل لے کر آؤ، میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے، کیونکہ ان کا اشارہ تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، جنت کے پھل کھاؤں گا۔ تو وہ جا رہے تھے جنت کے پھل ڈھونڈنے، راستے میں اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ملک الموت۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے والد صاحب نے بھیجا ہے جنت کے پھل لانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ واپس چلو۔ کیوں؟ کیا وہ پھل کھانے کے لائق نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وفات ہو چکی ہے۔ گئے تو دیکھا تو وفات ہو گئی۔ اب یہ پریشان، وفات تو ہو گئی لیکن کرنا کیا کرنا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور تمام سے کہا کہ تم صرف دیکھو۔ تو فرشتوں نے قبر کو کھودا، فرشتوں نے ان کو نہلایا، فرشتوں نے کفن دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اور فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور یہ صرف دیکھ رہے تھے کیا ہوا۔ اس کے بعد کفن اور دفن کا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ جو ہم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے میں نے بتایا۔ اور دوسری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ حج پر جاتے ہیں۔ حج کے فضائل ہمیں نہیں معلوم، اس لیے بینکوں میں پیسے بھرے ہوئے ہیں لیکن حج کی توفیق نہیں ہو رہی۔ جب حج کے فضائل معلوم ہوں گے تو ہمیں حج کرنے کی جو ہے ہماری جو الفت دل میں پیدا ہوگی، حج کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ حج بیت اللہ وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا۔ سب سے پہلے اس کو جو تعمیر فرمایا وہ فرشتوں نے تعمیر فرمایا۔ سب سے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے جو تعمیر فرمایا وہ فرشتوں نے تعمیر فرمایا سب سے پہلے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اس کے بعد قوم عمالقہ ایک ہے انہوں نے اس کو تعمیر فرمایا، اس کے بعد جو قبیلہ بنو جرہم ہے اس نے اس کو تعمیر فرمایا، اس کے بعد قصی بن کلاب اس نے اسے تعمیر فرمایا، اس کے بعد قریش مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے جب جو ہے ان کو تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ اور بیت اللہ شریف جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمایا تیسرے نمبر پر، وہ اس طرح نہیں جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف چوکور ہے، پہلے کیا تھا؟ بیت اللہ شریف دو طرف سے دو کونے تھے، چوکور تھا، اور دوسری طرف سے گول تھا، ایک طرف سے گول اور ایک طرف سے چوکور، ایسا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب چاروں طرف سے چوکور ہے۔ کیوں ہے چوکور؟ انشاءاللہ آئندہ میں آتا رہے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو جو تعمیر فرمایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ سب سے پہلے جو تعمیر فرمایا وہ حضرت آدم علیہ حضرت فرشتوں نے تعمیر فرمایا، دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسرے نمبر پر شیس علیہ السلام نے، چوتھے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ تعمیر فرمانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ آج ہم لوگ اگر کسی کی ذرہ بھی مدد کر دیے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے، ذرا کسی کی مدد کرتے ہو ہم لوگ سوچتے ارے بہت بڑا کام کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اکیلے تعمیر فرما رہے ہیں، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں ابھی 10-12 سال کے، وہ تعمیر فرما رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 30 سال ہے، انہوں نے تعمیر فرمایا۔ اور جب تعمیر فرمایا تو دونوں تعمیر کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جو رہتے تھے وہ بیت اللہ میں رہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے وہ 5 مرتبہ آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب آئے تو ان کو چھوڑنے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا نا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ان کو کہیں بیابان جگہ پہ چھوڑ کر آؤ۔ تو ان کو پہلی مرتبہ جب آئے تو چھوڑنے آئے، دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو قربانی کے لیے آئے، تیسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، تو دیکھا کہ ان کی بیوی گھر میں ہے۔ تو جب بیوی، اب یہ نبی جو ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں، نبی ایسا امیر نہیں ہوتے، نہ نبی جو ہے دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، اور ایسی جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں۔ اب جو ولیاں ہیں جو پیر ہیں 4-5 کوٹھی رہتی ان کی، 4-5 بنگلو رہتے اور 4-5 گاڑیاں بھی رہتی، تو ایسے پیر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب تیسری مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی جو دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، تو بیوی جب دروازے پر ہے تو بیوی سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایسا ہی کہا، ناشکری کی، گئے ہیں شکار کرنے، پورا دن شکار کرتے ہیں، کچھ کما کے نہیں لاتے، اور ہم لوگ بھی جو ہے
کچھ کھانے وانے کو کچھ بھی نہیں پریشان ہو تو ناشکری کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ آ جائیں تو ان سے یہ کہنا کہ آپ کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے, آپ اپنی چوکھٹ کو بدل دیں, آپ اپنی چوکھٹ کو بدل دیں. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے, کون تھے مجھے نہیں معلوم, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی چوکھٹ جو ہے وہ خراب ہے, آپ اپنی چوکھٹ کو بدل دیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تیرے بارے میں کہہ کر گئے ہیں, تو انہیں ان کے سامنے ناشکری کی, اس لیے انہوں نے طلاق دے دیا اس کو تیسری مرتبہ. چوتھی مرتبہ پھر آئے تو پھر انہوں نے دوسری عورت سے شادی کر لی تھی. تو جب اس عورت کے پاس آئے تو پوچھا کہاں ہے, انہوں نے کہا کہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں. کہا کیسا چل رہا ہے, کہ اللہ کا شکر ہے, جو لاتے ہیں اچھا چل رہا ہے اور سب کچھ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, بٹھایا, پانی پلایا, سب کچھ کرایا. تو انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان سے کہنا تمہاری چوکھٹ بہت اچھی ہے, اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے. تو اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو شکر گزار بننا چاہیے. آج ہماری بڑی بڑی دکانیں ہیں, گھر ہے, سب کچھ ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے پوچھے تو انہیں ناشکری کرتا رہتا, نہیں چل رہی دکان, گراہک نہیں ہے دکان پہ, دکان نہیں چل رہی, برباد ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ارے بھائی کم سے کم دکان تو ہے. ان لوگوں سے پوچھ جو فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہے ہیں, جو دکان کھولنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. کم سے کم تیرے پاس کاروبار تو ہے. اگر ناشکری کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھائیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چھین لیں گے. اس لیے کچھ لوگ پہلے بہت مالدار تھے, نافرمانی کی, اللہ نے چھین لیا, اب کچھ بھی نہیں بچا. اس لیے ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھے. اگر پورے دن میں دکان پر ایک گراہک بھی آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں, بھائی کم سے کم ایک تو آیا. اگر یہ ایک بھی نہ آتا تو کیا کرتے. تو جب آئے اسماعیل علیہ السلام, کہا کہ وہ تمہارے بارے میں بتا کر گئے تھے, اس لیے انہوں نے بتایا کہ دوسری جب پہلی بیوی تھی انہوں نے بتایا اس کو طلاق دے دی, تو دوسری بیوی کے بارے میں بتایا کہ آپ کی چوکھٹ اچھی کی حفاظت کرو, طلاق نہیں دی. یہ چوتھی مرتبہ. پانچویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو. اب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے پانچویں مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پہلے آئے تھے نا قربانی کے لیے, دوبارہ آئے تو سمجھ گئے کہ ابا جان بتائیں کیا حکم ہے. تو فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و حکم یہ دیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو. تو ٹھیک ہے, بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے مقام ابراہیم, جو مقام ابراہیم بیت اللہ شریف کے سامنے ہے, اور بیت اللہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم ہے. جو حج کرنے کے ان کو معلوم ہے, جو نہیں گئے ہیں آج تو ہمارے سامنے ویڈیوز موجود ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس مقام ابراہیم کے پاس جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کے 70,000 گناہ معاف, اور 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں, اور 70,000 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں. اور اس کو 4 غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا یہ ثواب ہے. تو اس جو پتھر ہے مقام ابراہیم, اس کے اندر وہ پتھر ہے کہ جو پتھر کو جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو لا کر دیا, اور اس کے اوپر وہ ٹھہر کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے. اب گھر کی تعمیر ہوتی, دیکھو جب تک نیچے رہتا مستری کرتا رہتا, جب گھر اوپر جاتا تو مستری کو کچھ تو بھی باندھنا پڑتا, باندھ کے اوپر جاتا انہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر تھا وہ خود سے اوپر نیچے ہوتا تھا, خود سے اوپر نیچے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پتھر اتنا پسند آیا کہ جس پتھر پر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے, اس پتھر کو ضائع نہیں ہوگا, اس پتھر کو پھینکا نہیں جائے گا, اس پتھر کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دوں گا, بلکہ میں اس کو قیامت تک رکھوں گا, اور اس طرح حفاظت سے رکھوں گا کہ آنے والا قیامت تک لوگ اس کا دیدار کریں. اور آج سعودی والوں نے اس کی اتنی حفاظت کی ہے کہ وہ مقام ابراہیم جو ہے نا اس کو سونے کا بنایا ہے, سونے کا. اور اس کے اوپر اگر بم بھی ڈال دینا کوئی تو پھٹ نہیں سکتا وہ. اگر اس کے اوپر بلڈوزر چلائی جائے, اس کو پھوڑ جائے تو نہ پھوٹ سکتا ہے نہ بم سے پھوٹ سکتا ہے. وہ اتنی حفاظت کی ہے سعودی والوں نے اس کی. اور یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم 2 مرتبہ چوری بھی ہوا ہے. کس طرح چوری ہوا میں انشاءاللہ اگلے جو میں بتاؤں گا. تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. بیت اللہ شریف کی تعمیر یہ کر رہے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں میں سے پتھر لا رہے تھے, پتھر ڈھونڈ کے لا رہے تھے. انہیں پتھروں سے ان کو بنایا. آج ہم اپنا گھر بنانے کے لیے مستری اور مزدور ڈھونڈتے ہیں, انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر خود کی ہے. بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا, فرمایا کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما ہماری. اس لیے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں, ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, فطر ادا کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ایسا نہ ہو میں نے زکوٰۃ بھی دے دی قبول بھی نہیں ہوا, ایسا نہ ہو کہ قربانی بھی کر دیا قبول بھی نہ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. تو تمام پتھر لگ گئے تو ایک پتھر بچا. بعد میں جب ایک پتھر بچا تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل اس پتھر کا میں کیا کروں. جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں. تو اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہو اس پتھر کو لے کر ایسا کرے. تو انہوں نے کہا, تو آ کر ایسا کرنے لگے پتھر کو. کہا کہ میں نے خوب ایسا کر لیا ہے اور ریزہ ہو گیا.
تو جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی ریزہ ریزہ ہو گیا کیا کروں؟ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھنے گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئے تو اللہ نے کہا تم اس مٹھی کو ایسا کھولو اور اس پر ایک پھونک مارو۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ کے بتایا تو انہوں نے پھونک ماری، جب پھونک ماری تو وہ ذرات پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے اس میں پھونک ہی مار دی ہے اور ذرات بھی پھیل گئی ہے، اب اس کا مقصد میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ذرات ہیں یہ ذرات دنیا میں جہاں جہاں پر گئے ہیں وہاں پر ہم قیامت تک مسجدیں بنائیں گے۔ جو بیت اللہ شریف کا ایک پتھر بچا تھا نا، اس پتھر کا جو ذرات بنے وہ ذرات اب دنیا میں جہاں جہاں پر پھونک مارنے سے گئے اللہ نے اس ذرات کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اب جہاں جہاں پر وہ ذرات گرے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وہاں پر اپنا گھر بنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے بیت اللہ شریف، اور پوری دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ شریف کی اولاد ہیں، بیت اللہ شریف کی اولاد ہیں۔ تو ہماری جو مسجد ہے یہاں پر بھی وہ ذرات گرے ہوں گے، یہاں گرے ہوں گے نہیں بلکہ گرے ہیں۔ جب وہ ذرات گرے ہیں تو مسجدیں بنی ہیں۔ تو مسجدیں جب تعمیر جہاں پر ہوتی ہیں وہ اس لیے تعمیر ہوتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ ذرات، ابراہیم علیہ السلام کے وہ ذرات جو جہاں جہاں پر گرے ہیں وہاں پر مسجدیں تعمیر ہوں گی۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیت اللہ شریف کو کس طرح تعمیر کیا گیا، کتنے لوگوں نے اس کو تعمیر کیا، کس طرح، اور بیت اللہ شریف کو 2 مرتبہ ڈھا دیا جائے گا، وہ 2 مرتبہ کون ڈھائے گا، کب ڈھائے گا اور کس لیے ڈھائے گا، حجر اسود کی چوری ہوئی کیوں چوری ہوئی، اور جو حج کے فضائل ہیں تمام آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ لیکن باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب ہم پہلے آئیں گے، جب ہم اخیر میں آئیں گے تو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہم دین سے دور ہیں اس لیے ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ آج ہر آدمی کی شکایت یہ ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے، کیوں؟ ہم اپنی اولادوں کو علماء کی صحبت میں نہیں بٹھا رہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو آدمی یہ اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہے کہ میرا ایمان کس سطح پر ہے تو اس کے لیے 3 باتیں ہیں۔ وہ یہ دیکھے سب سے پہلے قرآن پڑھنے کا میرا دل لگ رہا نہیں لگ رہا، اگر قرآن چھیرا نہیں، قرآن سننے میں دل نہیں لگ رہا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تو وہ سوچ لے میرا ایمان بالکل کمزور ہو گیا ہے۔ دوسرا فرمایا اپنی تنہائی کو دیکھے کہ وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے۔ آج ہم لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں تو موویز دیکھتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں تو گانے دیکھتے ہیں، اور اگر تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس سے بڑھ کر گرل فرینڈ سے باتیں کر لیتا ہے، اور نہیں ہوتا تو چھچوری کچھ تو بھی بدماشی والا کام سوچتے ہیں۔ تنہائی بھی ہماری پاک نہیں ہے، قرآن بھی ہمارا دل نہیں لگتا، تو فرمایا علماء نے اس کا ایمان اور نیچے گر گیا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ایک آدمی، تیسری بات اپنا ایمان چیک کرنے کی تیسری بات یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے کتنے دن ہو گئے کسی عالم کے صحبت میں بیٹھے، کتنے دن ہو گئے مجھے کسی عالم کے صحبت میں بیٹھے۔ اگر مجھے بہت زمانہ ہو گیا میں عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھا تو اگر یہ 3 باتیں کسی آدمی کے اندر نہیں ہے تو وہ سوچے میرا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے، مجھے ضرورت ہے میں دوبارہ کلمہ پڑھ لوں۔ اس لیے ہمارے نبی کی شان میں بھی گستاخیاں ہو رہی ہے لیکن ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگتی، ہم اپنے وہی کما رہے ہیں، دھما رہے ہیں، کاروبار کو جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی، جس آدمی کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی ہو اور اس پر کوئی اثر نہ ہو، کوئی احساس نہ ہو، اس کو ضرورت ہے وہ دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنا دوبارہ جو ہے نکاح کرائے، اس کا نکاح ختم ہے، اس کا ایمان ختم ہے، کیونکہ سب سے پہلی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنے کاروبار، اپنی دکان سے بڑھ کر حضور سے محبت نہیں کرو گے جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان جب مکمل ہوئے گا، جب حضور کی شان میں کہیں گستاخی ہو تو آدمی پریشان ہو جائے، یہ کیا ہوا؟ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حضور کی شان میں گستاخی کر دے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے اس سے بدلہ لے۔ وہ فرمایا ہارون رشید نے اگر بدلہ نہ لے سکے تو کیا کرے؟ تو فرمایا کہ ایسے مسلمانوں کو اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ایسے مسلمان اس زمین کے اندر چلے جائیں، اپنے آپ کو دفن کر دیں زندہ، یہ مسلمان نہیں ہے تو منافق ہے۔ حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان کی بہن تھی سگی بہن، بڑی بہن، اور بڑی بہن نے ایمان نہیں لائی تھی، حضور کو گالی دی، اپنی تلوار نکالی اور وہیں اپنی بہن کو قتل کر دیا، اور اپنی بہن کا سر حضور کے پاس لے کر آیا کہ یہ میری بہن ہے، اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کے گالی دینے کی وجہ میں نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد صاحب تھے، آپ ذرا سوچ کے دیکھیں ایک منٹ، والد صاحب نے گالی دی حضور کو، والد صاحب نے، تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی، والد صاحب کو قتل کر دیا، اور والد صاحب کو قتل کر کے بڑی خوش آئے کہ یا رسول اللہ آپ کو جس نے گالی دی ہے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب نے حضور کے بارے میں غلط الفاظ نکالے تو ابو بکر نے اپنے والد صاحب کو تماشا مارا، کیوں کہ حضور کی شان میں گستاخی، آج ہمارے سامنے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ اب مسلمانوں کا سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ بھائی بد دعا کریں، نام لے کر بد دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھے، کہ میں یہ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ نپور شرما کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے میں اس کی ہلاکت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور میں اس کا بدلہ اس طرح دوں گا
کہ میں 1000 جو ہے درود شریف پڑھوں گا، اس کے عوض میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں بھائی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج میں 1000 درود اس لیے پڑھوں گا کہ میرے حضور کی شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے اور میرے حضور کو جو تکلیف پہنچی ہے، آج میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا بدلہ ادا کروں گا، حضور کو خوشی پہنچاؤں گا جتنی تکلیف پہنچی ہے۔ آج ہمارے سامنے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس لیے بھائی میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اسلام میں ہاتھ جوڑنا، بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، نہ اسلام میں کسی کے سامنے پلہ پھیلانا جائز ہے، لیکن میں پھر بھی یہ باتیں کہہ کر کہتا ہوں کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھیں جمعے کے بعد، اس لیے کہ میں یہ 2 رکعت نماز میری اس لیے ہے کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی ہلاکت کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں 100 مرتبہ درود شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جس نے مجھے میرے ذہن میں ان کے نام نہیں آ رہے، ایک عورت کا نام میرے ذہن میں نوپور شرما، اور دوسرا کون ہے میرے کو نہیں معلوم، لیکن 2 لوگ ہیں جنہوں نے اسی ہفتے کے اندر میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں نے اس بات پر بھی پہلے ایک مرتبہ بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ حضور نے 9 سال کی عائشہ سے شادی کیوں کی، میں نے تفصیل سے بتا چکا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں، غیر مسلم بھی یہ سوچتے ہیں کہ حضور نے معاذ اللہ 9 سال کی عائشہ سے کیوں شادی کی۔ اب اتنا وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا، کبھی وقت ملے گا تو پھر بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ بتا چکا ہوں۔ لیکن بس یہ ہونا چاہیے کہ حضور کی شان میں جو آدمی گستاخی کرے، کم سے کم اس کے لیے بد دعا تو کریں۔ اگر بد دعا بھی نہیں کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل حاضر ہو کے کیا جواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے شان میں کوئی گستاخی کرے اور مسلمان پر کوئی اثر نہ ہو تو ایسے آدمی کو میں اپنے ہاتھ سے کل قیامت کے دن حوض کوثر نہیں پلاؤں گا۔ اس لیے ہر مسلمان کا، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور حضور سے اپنی بخشش کرانی ہے، بھائی یہ لوگ ہماری بخشش نہیں کریں گے، بی جے پی کے، کانگریس کے، KCR، یہ ہماری بخشش کی دعا نہیں کریں گے، ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے ہمارے حضور، جن کی جو ہمارے لیے سجدوں میں روئے ہیں، جو ہمارے لیے جو ہے 23 سال تک روتے رہے ہیں، وہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے حق ادا اس طرح کرنا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز اس کی ہلاکت کے لیے پڑھنی ہے، سب کو الگ الگ 2 رکعت نماز نفل اور 5 منٹ دعا کریں، اور جو رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا ہے وہ آدمی کم سے کم درود شریف پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے جو تکلیف پہنچی ہے۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔